اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مقرب جو بندے ہیں، خاص بندے ہیں، ان کے لیے اعلیٰ قسم کی 2 جنتیں بنائی ہیں، اور اس کی صفات اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں کی عورتیں کیسی ہوگی، وہاں کے پھل فروٹ کیسے ہوں گے، وہ ساری باتیں اوپر بیان ہوئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کے سوا اور بھی 2 جنتیں ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو وَمِن دُونِهِمَا، ان 2 جنتوں کے قریب، دون کا جو لفظ ہے دون، اس کا ایک معنی ہوتا ہے گھٹیا، کم درجے کی۔ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا، اس کے اندر بھی گھٹیا ہونے کا معنی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ دنیا گھٹیا ادنا سے بنا ہے، دناعت سے، دناعت کے معنی گھٹیا، چونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا گھٹیا ہے۔ یا دنیا بنی ہے دنون سے، اس کے معنی قریب ہونا، آخرت کے مقابلے میں دنیا قریب ہے۔ پہلے ہمارا دنیا سے پالا پڑتا ہے، پھر آخرت سے، تو کہا پہلے اس کو دنیا اس سے بنا ہے۔ اب یہاں پر بھی اگر دون کا معنی گھٹیا لیتے ہیں، درجے کے اعتبار سے کم درجے کا سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو 2 جنتیں اوپر بیان ہوئی ہیں، اس سے تھوڑی کم درجے کی اور 2 جنتیں ہیں۔ جب کم درجے کی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وی آئی پی اور وی آئی پی میں دونوں میں فرق تو ہوتا ہے۔ ہاں، وہاں اعتراض نہیں چلے گا کہ یا ان کو اتنے اچھی جنت دی اور ہم کو ایسی، دنیا میں تو کر لیتے ہیں، ارے یا ان کو تم نے اتنی یہ کیا، عزت دی اور ہم کو نہیں۔ وہاں ایسا ہوگا کہ اعلیٰ قسم کی جنتیں اعلیٰ لوگوں کو ملے گی۔ خیر، اللہ جنت کا داخلہ دے دے، بس ہے، کافی ہے، اتنا ہی ہے، بس یہی بہت بڑی بات ہے، جہنم سے بچا لے، یہ بہت بڑا احسان ہوگا اللہ کا۔ خیر، تو اس لحاظ سے جو اوپر باتیں بیان ہوئی، اس سے تھوڑا کم درجے کی بات اس میں ہوگی۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس لیے دیکھیے اوپر جو بات ہوئی تھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کو 2 جنتیں ہوگی۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، وہاں 2 نہریں، 2 چشمے بہنے والے ہوں گے۔ یہاں پر کیا فرمایا؟
فیہما عینان نضاختان، وہاں یہ دوسری دو جنتوں کے اندر ریسنے والے چشمے ہوں گے، اور وہاں دو نہریں بتائی تھی، دو چشمے بہنے والے، یہ دھیرے دھیرے نکلتا ہے، وہ بہتا ہے۔ اب ظاہر بات دونوں میں فرق ہے، تھوڑا تھوڑا نکلنا اور زیادہ نکلنا۔ اور دوسرے نمبر پہ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، یہاں یہ بتایا کہ ان دو جنتوں کے اندر میوے ہوں گے اور کھجور اور انار۔ اس میں کیا بتایا؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر قسم کا میوہ ڈبل ڈبل ہوگا، وہ پہلی جنت کے بارے میں بتایا۔ اور پہلے والی جنت میں بتایا کہ وہاں متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، ایسے کہ لوگ بستر کے اوپر جس کا اندر کا حصہ ریشم سے بنا ہوگا اس پہ ٹیک لگائے ہوں گے، یا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یا دوسرے نمبر کی بات۔ تو یہ تو اس لحاظ سے کہ اس سے کم درجے کی ہو، لیکن ایک معنی قریب ہونے کے بھی ہے۔ اگر قریب ہونے کا معنی لیتے ہیں یعنی جگہ کے اعتبار سے، وہاں درجے کے اعتبار سے تھا، یہاں جگہ کے اعتبار سے قریب، تو اس کا یہ مطلب کہ اوپر والی جو جنت ہے اس کے نیچے قریب میں دوسری دو جنتیں ہوگی، گویا کہ اوپر والے نیچے جھانکیں گے، دیکھیں گے، اوپر سے نیچے کی طرف دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غرف من فوقها غرف، اوپر نیچے بالا خانے ہوں گے، کمرے ہوں گے اوپر نیچے، اوپر والے نیچے دیکھیں گے، نیچے والے اوپر دیکھیں گے۔ تو یہ جگہ کے اعتبار سے کم درجے کی بات ہوئی، نزدیک ہوا، لیکن ایک ملے گی کس کو؟ ملے گی کس کو؟ اب اس میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کی جنتیں ہوگی وہ ماں باپ کو ملے گی، اور اس سے کم درجے اولاد کو ملے گی، کیونکہ قریب قریب رہیں گے۔ بھئی جو اصل ہوتا ہے تابع ہوتا ہے، دونوں میں فرق تو ہوتا ہے نا۔ وہ کوئی مولانا بیان کے لیے کہیں گیا، ان کے ساتھ ایک خادم بھی گیا، اب ظاہری بات ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کو ایک الگ جگہ پہ بٹھائے گا، اوپر بٹھائے گا، اور جو خادم ہوگا اس کو۔ تو ایسے ہی جو اولاد اپنے ماں باپ کی وجہ سے جنت میں گئے یا ان کی تابع ہو کر گئے تو کہا وہ نیچے۔ علامہ زمخشری کا کہنا یہ ہے۔ یہ دوسری جنتوں میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جن کو چاہو رکھو۔ بعضوں نے کیا کہا کہ بھائی ہر ایک کو چار چار جنتیں ملیں گی، چار چار جنتیں، آگے بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے۔ کسی کے دو بنگلے ہوتے ہیں نا، تو ایک بنگلے میں تھک جاتا ہے تو کہا ادھر چاہتا ہوں، ہے کبھی ادھر رہتا ہے کبھی ادھر رہتا ہے، اس میں بھی اس کو مزہ آتا ہے۔ کہا جنت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوگی، آگے پیچھے چاروں طرف جنت ہے، آدمی ادھر کبھی جائے گا کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں دو جنتیں ایسی ہوگی جو چاندی سے بنائی گئی ہے، جس کے برتن بھی چاندی کے، اس میں جو ساری چیزیں وہ بھی چاندی کی، اور دو جنتیں ایسی ہوگی جو سونے کی ہوگی، اس کا برتن سونے کا، دیوار ساری چیزیں سونے کی ہوگی، اور ہر مرد اور ہر عورت کو دو دو جنتیں ملیں گی۔ کیوں دو دو جنتیں؟ ہر مرد اور ہر عورت کو۔ دیکھو یاد رکھو، آپ نے شاید سنا ہو یا نہ سنا ہو، قبر کے اندر اگر ایمان والا ایمان اچھے اعمال کے ساتھ جاتا ہے تو اس کو اس کی جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو ہوا لگتی رہتی ہے، اور
اس کو جہنم بھی دکھائی جاتی کہ اگر تو ایمان والا نہ ہوتا تو یہاں جاتا. اور کافر کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ تو اگر ایمان والا ہوتا تو یہ جنت تیری تھی. تو یہ جو جنت کا مقام ہے وہ ایمان والے کو دے دیا جائے گا، جو کافر کی جنت ہے وہ ایمان والے کو دے دی جائے گی. تو ایمان والے کو دو جنتیں اس لیے ہوگی کہ ایک تو اس کے اعمال کے بدلے میں اللہ جنت دے گا، اور دوسری جو کافر کے میراث، کافر کی طرف سے جو میراث کے طور پر ملی ہے وہ دوسری جنت ہوگی. یہ ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھو پہلی جنتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پہ بہت پتے ہی پتے ہوں گے، درخت ہی درخت ہوں گے. اور اس کے لیے کیا فرمایا؟ مدہامتان، بہت ہی زیادہ سیاہ سیاہ ہوگی. ہاں، جب کوئی درخت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گرین ہوتا ہے تو کالا لگتا ہے. جو بہت زیادہ گرین ہوتا ہے نا تو وہ کالا لگتا ہے. تو یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوسری دو جنتیں ہیں وہ ایسی ہوگی کہ جو اس کے اندر ہریالی ہی ہریالی ہوگی، تو دیکھنے والے کو وہ سیاہ لگے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالی زمین جو ہوتی ہے نا، جو زمین خالی ہوتی ہے اس کو سفید زمین کہتے ہیں، جس میں کچھ بو دیا جاتا ہے اس کو سیاہ زمین کہتے ہیں. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب کھیتی پہلے اگتی ہے نا تو کس کلر کی ہوتی ہے؟ دانا پھوٹتا ہے تو پھوٹنے کے بعد جب نکلتا ہے وائٹ ہوتا ہے. وائٹ ہونے کے بعد دھیرے دھیرے گرین پکڑتا ہے اور اتنا گرین ہو جاتا ہے کہ پورا کھیت ایسا لگتا ہے کہ جیسے سیاہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ جنت بھی ایسی کہ بالکل ہریالی اتنی چھائی ہوگی. ہریالی کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ہریالی چیز کے اندر چلنا، گرینری کے اندر چلنا انسان کی نگاہ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. جیسے کہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 چیزیں آدمی کی نگاہ کو تیز کرتی ہے. ثلاث یجلون البصر، 3 چیزیں نگاہ کو تیز کرتی ہیں. النظر الی الخضر، ہریالی کی طرف دیکھنا. ہاں، ہری چیز کو دیکھنے سے نگاہ تیز ہوتی. وَإِلَى الْمَاءِ الْجَارِ، بہتے پانی کو دیکھنا. تیسرا کہہ دو وَإِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ، خوبصورت چہرے کو دیکھنا. غیر محرم نے خوبصورت چہرے کو دیکھنا، اس سے بھی آدمی کو کی نگاہ کے اندر یہ آتی ہے. اصل میں آدمی جب دیکھتا ہے کسی چیز کو تو اس کے آنکھوں کو جو ٹھنڈک ملتی ہے اس سے بھی اس کے اندر، تو یہ ہریالی کو دیکھنے سے، اسی طرح سے بہتے پانی کو دیکھ کر آدمی کو انبساط ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور اسی سے اس کی آنکھوں کے اندر یہ آتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَالْإِسْمِدْ عِنْدَ النَّوْمِ، اب جو سرما لائے اس کو اسمت کہتے ہیں. اسمت کا وہ ایک پہاڑ ہوتا ہے، اس پہاڑ کے پتھر سے بنتا ہے سرما. رات کو سونے کے وقت سرما لگانا. اور بہت سے لوگ تو کہیں جاتے ہیں تبھی سرما لگا کے جاتے ہیں. بھائی کیوں؟ کہاں اچھا لگے تجھے، کہاں اچھا لگا کے دکھانا ہے، کس کو دکھانا ہے؟ خوب زینت عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے تھوڑی زینت ہے. ہاں، تو رات کو سونے کے وقت اسمت کا جو سرما ہوتا ہے وہ لگانا، اس سے بھی نگاہیں تیز ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر اکحالکم الاسمت ینبت الشعر ویجل البصر، تمہارا بہترین سرما اسمت کا ہے، اس سے بال بھی بڑھتے ہیں، یہ پلکوں کے بال بڑھتے ہیں اور نگاہ تیز ہوتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے مدہامتان فرمایا کہ جنتیں، یہ دو جو جنتیں ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ بالکل سیاہ سیاہ ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ مدہامتان کی تشریح تفسیر حدیث شریف میں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عن قولہ مدہامتان. میں نے حضور سے پوچھا کہ قرآن میں یہ مدہامتان آئے اس کا کیا میننگ؟ حضور نے فرمایا خضراوان، سرسبز و شاداب. ہاں، اور جب کوئی چیز گرین بہت تیز بھاری ٹھیک ہو جاتی ہے گرین تو پھر وہ سیاہ دکھتی ہے. اور کیوں وہ ٹھیک ہوگی؟ وہ گرین کیوں زیادہ ایسی کالی کیوں ہوگی؟ کہا کہ جنت کے پانی سے سیراب ہونے کی وجہ سے. ایک تو جنت ہی کچھ کم ہے، اور پھر جنت کا پانی، اور اتنا وافر مقدار میں پانی ان کو ملتا رہے گا جس کی وجہ سے درخت ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. اس میں دو چشمے ہیں جو جوش مارتے ہیں. نضاختان، جس کا پانی اوپر کی طرف جاتا ہے. ایسے چشمے کہ جس کا پانی اوپر کی طرف جاتا ہے، ایسے دو چشمے ہوں گے جنت کے اندر. پہلے جو تھے وہ ایمان والوں کی طرف بہیں گے، اور یہ اہل ایمان کے مکان کی طرف جائیں گے. ایک ایسے چلنا اور ایک ایسے چلنا، اوپر جانا، دونوں میں مزہ آتا ہے. آدمی فوارے کے پاس جا کے کیوں دیکھتا ہے؟ وہ پانی جو اٹھتا ہے اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جنت کے اندر رکھی ہے، اس کا نظام رکھا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ نضاختان کے اندر ذرا تیز چلتا ہو، اور عینانی تجریان جو پہلے گزرا ہے اس میں ذرا دھیرے دھیرے چلتا ہو. لیکن راضی کا کہنا یہ ہے کہ نضاختان کے اندر اوپر کی طرف حرکت ہے اور عینانی تجریان میں نیچے چلنا ہے. یہ کیا پھینکیں گے؟ ایک سوال ہے کہ یہ بہتے تو ہوں گے لیکن اس میں ہوگا کیا؟ تو ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دو چشمے ہوں گے وہ مشک و عنبر کو پھینکیں گے. آپ لوگوں کو شاید اندازہ ہو یا نہ ہو، ایک زمانے میں جب سعودی میں بہت زیادہ گرمی پڑتی تھی اور حج کا زمانہ ہوتا تو عرفات کے میدان میں وہ فوارے ایسے چلتے تھے، کتنا اچھا لگتا تھا، ایسے چھیرک لگتا تھا. اب یہ تو مشک و عنبر ہوگا، مشک و عنبر پھینکا جائے گا جنتیوں کے لیے. اور وہ بھی جنت کے جو گھروں کی طرف آئے گا، ایسے جیسے کہ دنیا والوں کے گھروں پہ بارش برستی ہے، جنت والوں کی طرف مشک و عنبر کو چھڑکا جائے گا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. ان دو جنتوں کے اندر میوے ہوں گے اور کھجور اور انار. کھجور اور انار. اوپر کیا بتلایا تھا؟ ہر قسم کے میوے ڈبل ڈبل ہوں گے، اور یہاں میوے تو ہوں گے لیکن دو کو خاص کر کے بتلایا کیونکہ ان کی عزت زیادہ ہے. کھجور اور انار بہت قیمتی چیز ہے. کھجور کے بارے میں بہت سی دفعہ میں آپ کے سامنے بول چکا ہوں، لیکن انار کے بھی بہت سارے فوائد ہیں. یہ بھی ایک جنتی پھل ہے. اس کے بارے میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس کو پروموگریٹ کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو یہ دنیا کا انار ہے نا، اس ہر انار کے درخت کے ساتھ جنت کے انار کے ایک دانے کا لقاح کیا جاتا ہے. لقاح جانتے ہو؟ بیٹ کیا کہتے ہیں؟ ملاتے ہیں نا؟ ہاں، ہاں. وہ کہا کہ جنت کے انار میں سے ایک دانہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موقوفاً بھی ہے اور مرفوعاً بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کلوا الرمان بشحمہ فإنہ دباغ المعدہ. انار کو اس کے
اس کی چربی کے ساتھ کھاؤ. دانے تو سب کھاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو یلو کلر کا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کا اس کو کھاؤ، اس لیے کہ وہ معدے کی دباغت کرتا ہے. دباغت کس کو کہتے ہیں؟ دباغت چمڑے کو، جب چمڑا ہوتا ہے نا، لوگ جانور کو ذبح کر کے اس کو صفائی کرنے کی، اس کے سب چکنا اور سب جو کچھ بھی گڑبڑ ہے وہ سب نکال دینا، اس کو دباغت کہتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم انار کھاؤ تو صرف دانہ مت کھاؤ، اس کے ساتھ جو اس کا پیلا پیلا جو اندر ہوتا ہے اس کو بھی کھاؤ، اس لیے کہ اس سے معدے کی دباغت ہو جاتے ہیں، معدے کا سارا کچرا نکل جاتا ہے. ہم تو صرف دانہ کھانے پہ ہی کہ اسے مزہ آتا ہے، وہ تھوڑا کڑوا بھی لگتا ہے، تھوڑا کھٹا بھی لگتا ہے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کو پیٹ کی بیماری ہو اور بہت پرانا پیچش ہو، پیچش جانتے ہیں، ٹوائلٹ میں تکلیف بہت زیادہ ہو، تو کہا کہ اس انار کے اس چھلکے کو گھس کے پلایا جائے، اس سے بھی فائدہ ہے. اب ہم نے انار کو تو سمجھا ہے نا، بس فجی میں انار ہوتا ہے لیکن اس کا جو اس کی گٹلی ہوتی ہے جو موٹی ہوتی ہے، باقی رس اس میں بھی بہت اچھا رہتا ہے اور بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو اس کی بڑی اہمیت ہے انار کی. دوسری بات یہ ہے کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انار چاہے کھٹا ہو چاہے میٹھا ہو، اگر میٹھا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے اور معدے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. قبض اگر کسی کو ہو تو اس کو دور کرتا ہے. اگر اس کو روٹی کے ساتھ اس کے دانے کو اس کو کھایا جاتا ہے، اس سے بھی پیٹ میں فائدہ ہوتا ہے. اور بعض حکماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہر سال اگر انار کے پھول کو 3 نگل لیے جائیں، اس کے پھول کو 3 پھول کو نگل لیا جائے تو پھر اس کو پورا سال آنکھ کی تکلیف نہیں ہوگی. جو آنکھیں آشوب چشمہ ہوتی ہیں نا، آنکھیں بہتی رہتی ہیں، کہا یہ بیماری نہیں ہوگی. اور اس کا رس نکالا جائے کس کے ساتھ؟ اسی یلو کلر کا جو پردہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو نچوڑا جائے اور نچوڑنے کے بعد شہد ملایا جائے تو یہ ایک بہت اچھا مرہم بن جاتا ہے جس سے آپ سرما بھی لگا سکتے ہیں. تو آنکھوں میں اگر پیلا پن ہے تو وہ بھی دور ہو سکتا ہے. خیر، اس کے بہت سارے فوائد ہیں انار کے. اللہ تعالیٰ نے میووں کو مطلق بتلایا اور اس کے بعد ان 2 کا نام لیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ دونوں اس میں داخل تو تھے میووں کے اندر، لیکن کھجور اور انار کا ذکر اس لیے کیا کہ دوسرے پھلوں کے مقابلے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے. کھجور جو ہے وہ بطور میوے کے بھی کھایا جاتا ہے، بطور غذا کے بھی کھایا جاتا ہے. ہم لوگوں نے کبھی روٹی کے ساتھ نہیں کھایا ہے، عرب حضرات اس کو روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں. ہاں، روٹی کے ساتھ. ہم میوے کے طور پر کھاتے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں کہ کھجور میوے کے طور پر کھاتے ہیں. اور وہ لوگ بطور غذا کے بھی کھاتے ہیں، روٹی کے ساتھ بھی، اور پھل کے طور پر بھی کھاتے ہیں. اور انار جو ہے وہ پھل کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے، دوا کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے. پہلے جب کوئی بیمار ہوتا تھا اس کے لیے انار لے جاتے تھے. اب بہت بیمار ہو تو کہتے کہ یک انار وسط بیمار، یک انار وسط بیمار، کہ انار تو ایک ہے اور بیمار 100 آدمی ہے. جیسے ایک گاؤں کے اندر ایک مولانا ہو اور کئی جگہ دعا کے لیے جانا، اور شب برات کے وقت ایسا پہلے ہوتا تھا، تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ یک انار وسط بیمار. خیر، تو انار کے اندر دونوں چیزیں ہیں، دوائی کی بھی چیز، اور جنت کے اعتبار سے تم دوائی کی کہاں ضرورت؟ کہا وہ تو میوہ ہی میوہ ہے، وہاں تو جو کچھ بھی کھائیں گے وہ مزہ لینے کے لیے کھائیں گے. میوہ اس کو کہتے ہیں جس کو لذت کے طور پر کھایا جائے. جنت میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لذت کے لیے رکھی ہے، کیونکہ وہاں بھوک ہی نہیں لگے گی. بھائی آدمی پیٹ بھرنے کے لیے تب کھاتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے. جنت میں بھوک نہیں لگے گی. بہشت آجا باشد کے آزارے نہ باشد، کثیرہ با کسے کارے نہ باشد. جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہاں تو چھینک بھی آ جاتی ہے، اگر تھوڑا جوس پی لو تو وہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے انشاءاللہ. خیر،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے کھجور کا نام سنا تو یہ مت سمجھ لینا کہ جنت کے اندر جو کھجور کے درخت ہوں گے یہ یہی کی طرح ہوں گے کہ کچرا بھی گرے گا وہ بھی گرے گا. ایسا نہیں ہوگا، وہ اور ٹائپ کے ہوگا. یہ روایت ابن کثیر نے ابھی تفسیر ابن کثیر میں نقل کی اور روح البیان میں بھی لکھا ہے. ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے کھجور کے درخت کا جو تنا ہوگا وہ سبز زمرد کا ہوگا، اور اس کا جو ٹہنی کاٹنے کے بعد تنا باقی رہتا ہے کٹا ہوا، وہ جو حصہ ہوگا وہ لال سونے کا ہوگا. اور کھجور کی جو شاخیں ہوگی وہ جنت والوں کا لباس ہوگا، ان کے کپڑے ہوں گے. چھوٹے کپڑے بھی اسی سے نکلیں گے اور ان کے جو جوڑے ہوں گے بڑے کپڑے وہ بھی اسی سے نکلیں گے. اور ان کا جو پھل ہوگا وہ قلال کی طرح یعنی مٹکے کی طرح بڑا بڑا ہوگا، بڑا بڑا. جنت کے بیر کے بارے میں، بیر کے بھی بہت سارے فوائد ہیں. بیر کے بارے میں آیا کہ تلال حجر کی طرح ہوں گے. تلال حجر ایک جگہ کا نام، کہا کہ وہاں کے بڑے بڑے مٹکے ہوتے، کہا بیر اتنے بڑے بڑے ہوں گے. یہ تو صرف دنیا میں تو صرف ایک نمونہ کہ بھئی دیکھ لو، پھر کل جا کے مت کہنا کہ یہ تو ہم نے دنیا میں کھایا ہی نہیں تھا. ابھی انڈیا میں جو بیر ملتے ہیں، فیجی میں جو بیر ملتے ہیں اتنے ابھی انڈیا میں جو ملتے ہیں انہیں کو پوچھو کتنے، اتنے بڑے بڑے، اتنے بڑے. اب سوچئے اب یہ دنیا میں ہی ایسا ہے تو پھر آخرت کی تو بات ہی کیا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ وہ پھل کیا ہوگا، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. وَأَلْيَنْ مِنَ الزَّبَدِ، اور مسکے سے زیادہ نرم ہوگا. وَلَيْسَ لَهُ عَجَبٌ، گٹھلی بھی نہیں ہوگی. وہاں ویسٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے. جب ویسٹ نہیں ہے تو گٹھلی کہا کہ وہ بھی نہیں ہوگی، وہاں گٹھلی نہیں ہوگی، بغیر گٹھلی کے. اور اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ اس کی جڑیں چاندی کی ہوگی، اس کے تنے بھی چاندی کے ہوں گے، اور اس کے جو ڈالیاں ہوگی وہ کپڑے ہوں گے، اور اس کا جو پھل ہوگا وہ رطب ہوگا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ابی حاتم نے نقل کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، نظرت فی الجنہ، حضور فرمانے کہ میں نے جنت میں دیکھا، فَإِذَا الرُّمَّانَةُ مِنْ رُمَّانِهَا كَمَثَلِ الْبَعِيرِ الْمُقْتَمِ، میں نے جنت میں جو انار دیکھا تو وہ انار اتنا بڑا تھا کہ جیسے اونٹ کو اس کے سامان رکھ دینے کے بعد کتنا بڑا دکھتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا اس کا بوجھ لدے ہوئے اونٹ کی طرح دیکھا ایک ایک انار کو. توڑنے کے لیے کیا لانا پڑے گا؟ اللہ وہاں تو ارادہ کرے گا پیش کر دیا جائے گا کہ لیجیے کھاتے رہیے. اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور جنت اپنے فضل سے لکھ دے. خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پھل ایسے ہوں گے. یہودیوں کو ہے نا اسلام کی ہر بات کے اوپر کیڑا دکھتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی لوگ آئے اور انہوں نے کہا، یا محمد افی الجنہ فاکہہ، کیا جنت میں میوے ہوں گے، پھل ہوں گے؟ اس نے فرمایا کہ ہاں، فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں میوے بھی ہوں گے، کھجور بھی ہوں گے، انار بھی ہوں گے. انہوں نے کہا، افیاکلون کما یاکلون فی الدنیا، کیا وہ اس طرح کھائیں گے جس طرح دنیا میں کھاتے؟ جیسے دنیا میں کھا رہے کیا ویسے کھائیں گے؟ اس نے فرمایا کہ ابھی بنایا کیا ہے، اسی لیے تو بنایا، کھائیں گے بالکل. انہوں نے اور بلکہ حضور نے تو کیا فرمایا، نعم و اضعاف، کا دنیا کیا اس سے زیادہ کھائیں گے، کئی گنا کھائیں گے وہاں پہ. بھئی دنیا میں تو ہضم کی تکلیف رہتی ہے کہ کیا ہوگا، کھا تو لیتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا ہے، لیکن وہاں تھوڑی کل کیا ہوگا دیکھنا ہے، وہاں تو پسینہ بھی نہیں ہوگا. تو ان لوگوں نے کیا سوال کیا کہ فیقدون الحوائج، تو کیا پیشاب پاخانہ کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں، لیکنہم، ان کو
اس طرح کی چیز پیش آئے گی. یعرقون ویرشحون فیذهب اللہ ما فی بطونہم من اذی. ایسے پسینہ کے اس طرح کی چیز نکلے گی، اللہ تعالیٰ پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو ختم کر دیں گے. اور پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ان کی ڈکار بھی جو آئے گی وہ مشک کی طرح ہوگی، اس کے اندر سے خوشبو آئے گی. خیر، اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان دو پھلوں کا نام کیوں لیا؟ امام رازی نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو میوہ ہوتا ہے، میوہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک زمینی ہوتا ہے، اور مطلب یہ کہ زمین پہ چلتا ہے ایک میوہ، اور ایک میوہ وہ ہے جو درختوں پہ لٹکتا ہے. تو جو ارضیات میں سے میوے بتا دیا، فیہا فاکہۃ، وہ بتا دیا. اور شجریۃ، درخت پہ جو لٹکے ہوئے ہوں گے اس میں کھجور آ گیا. مدہامتان کے اندر بھی جو زمینی میوے ہیں وہ آ گئے. اور دو قسم کے انار اور رطب کو، اس لیے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں. انار اور کھجور یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں. کیسے مقابل ہیں؟ ایک میٹھا ہوتا ہے، کھجور تو میٹھا ہی میٹھا ہوتا ہے، اس میں کوئی کھٹاس نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. اور دوسرا میٹھا غیر ہلو ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے کھٹا بھی ہوتا ہے، دونوں قسم کا ہوتا ہے. ان میں سے ایک گرم ہوتا ہے، ایک ٹھنڈا ہوتا ہے. کھجور ہے بہت گرم، انار ٹھنڈا، اس لیے انار کا جوس پینے کو لوگ کہتے ہیں. ایک میوہ ہے اور غذا بھی ہے، تو دوسرا صرف میوہ ہے. ایک گرم ملکوں میں پایا جاتا ہے کھجور، اور دوسرا ٹھنڈے ملکوں میں پایا جاتا ہے انار. ٹھنڈے ملکوں میں، کشمیر میں ایسی جگہوں پہ انار ہوتا ہے. اور ایک ایسا ہے جس کا درخت ایک دم لمبا ہوتا ہے، اور ایک ایسا ہے جس کا زمین پہ سویا ہوا ہوتا ہے. اور ایک ایسا ہے کہ جس کا اوپر سے ہی نکال کے کھا لیتے ہیں، اور دوسرا ایسا ہے کہ جس کو کھول کے نکالنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ایسی ایسی نعمتیں اس ذات نے جنت کے اندر رکھی ہے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے جب کھا پی کے اب کیا کریں؟ فیہن خیرات حسان، وہاں تو اچھے اخلاق والی اور اچھی صورت والی عورتیں ہوگی جنت میں. فیہن خیرات حسان، دونوں چیزیں مطلوب ہے بھائی، دونوں چیزیں مطلوب ہے. صرف حسین چہرہ ہی تلاش کرتے رہنا کا نہیں، پہلے خیرات آیا ہے، پہلے خیرات آیا اور بعد میں حسان آیا ہے. خیرات کی تشریح کرتے ہوئے علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مصنف عبد الرزاق اور عبد حمید اور ابن جریر نے حضرت قتادہ سے نقل کیا کہ خیرات سے مراد خیرات الاخلاق، اور حسان سے حسان الوجوہ، اچھے چہرے والی، اور پہلے نمبر پہ اچھے اخلاق والی. عورت کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن بد اخلاق ہے تو اس کی خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہے، کوئی کام کی نہیں. ہاں، اور یہ روایت جو میں نے تفسیر کی ہے وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوعاً ثابت ہے کہ خیرات سے مراد اچھے اخلاق والی. اچھے اخلاق والی کون ہے؟ ابھی آگے چل کے بات بتاتے ہیں. فارسی میں اس کا ترجمہ کیا، خیرات کے معنی زنانے برگزیدہ، برگزیدہ نیک قسم کی عورت. علامہ حکی نے کیا کہا معلوم؟ خیرات کے معنی لسن بدمیرات ولا بخیرات ولا متطلعات ولا متشوفات ولا ضریبات ولا سلیطات ولا تماحات ولا طوافات. خیرات کا مطلب یہ ہے کہ وہ دمیرات نہیں ہوگی. دمیر کے معنی اس سے بدبو نہیں آئے گی. بخیرات
عربی زبان میں بخر کس کو کہتے ہیں؟ بخر ایک عیب ہے. بخر منہ سے بدبو آتی ہو، بغل سے بدبو آتی ہو، اس کو کہتے ہیں. اسی لیے اگر کسی نے باندی خریدی اور بتایا نہیں کہ اس کی یہ بیماری ہے، خرید کر گھر پہ لایا، دیکھا کہ منہ سے بدبو آتی، واپس کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ عیب ہے. غلام کو لائے اور غلام کے منہ سے بو آ رہے، کہا کہ اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. غلام سے وہ فائدہ نہیں اٹھانا ہے جو باندی سے اٹھانا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بہت ہنس رہا ہے. ہاں، تو پہلی بات لسن بدمیرات ولا بخیرات. تیسرے نمبر پہ ولا متطلعات، ایسے ادھر ادھر دیکھنے والی نہ ہو، جھانکنے والی نہ ہو. ولا متشوفات، خود بخود سنورنے والی نہ ہو، ہے اپنے آپ کو لیپ لاپ کر کے یہ کرنے والی نہیں. ولا ضریبات، بد زبان بھی نہیں ہوگی. ضریبات، بہت ساری عورتیں کینچی کی طرح چلتی ہیں، کینچی کی طرح ایسی بات کرتی ہے. بیچارہ شوہر گھر میں آیا اور آتے ہی اس کے ساتھ جو بات کرتی ہے تو بیچارے کے سارے دن کی جو ایک خوشی تھی کہ گھر جاؤں گا، چلو یہ پوری کافر ہو جاتی، مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. تو کہا کہ زبان دراز نہ ہو، بد زبان نہ ہو. ولا سلیطات، لمبی زبان والی بھی نہ ہو. ولا تماحات، نافرمان بھی نہ ہو. ولا طوافات فی الطرق، راستے میں گھومنے والی اور چکر لگانے والی نہ ہو. کہا کہ ایسی عورت خیرات ہے. اور حسان کے معنی ہے اچھی صورت والی، نیکو رویاں و نیکو خویاں، اچھے چہرے والی اور اچھے اخلاق والی. یہ کون عورتیں ہوگی؟ دو قول لکھے ہیں. ایک تو حور لکھا ہے، لیکن حور کا تو بعد میں تذکرہ آ رہا ہے. بعضوں نے کہا کہ جو مومن عورتیں ہیں، ایمان والی جو عورتیں ہیں وہ. اب جنتی عورتوں کا کیا تذکرہ کیا جائے؟ حدیث شریف میں تو یہ آیا کہ لو ان امرأۃ من نساء اہل الجنہ اطلعت علی السماوات والارض، اگر جنت والوں کی بیویوں میں سے ایک عورت صرف زمین کے اوپر ایسے جھانک دے، صرف ایک جھلک دکھا دے ایسے آسمان والوں پر، زمین والوں پر، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وہ زمین اور آسمان کو روشن کر دے گا. وَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، صرف ان کی ایک جھلک سے خوشبو پھیل جائے گی. وَلَعِصَابَتُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، حدیث میں ہے کہ اس عورت کا سر کا جو پٹکا ہوتا ہے نا، پٹکا، کہا وہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں سب سے بڑھیا ہے، وہ بہتر ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر ایک جنتی عورت سمندر کے اوپر سے تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے اس کے لعاب کی وجہ سے. ہاں، تفسیر روح البیان کے اندر ایک مکالمہ لکھا ہے کہ جب یہ حوریں یہ کہے گی کہ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم تو نرم و نازک ہیں، کبھی محتاج نہیں رہیں گے. الراضیات فلا نسخط، ہمیشہ خوش رہے گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی. نحن الخالدات فلا نبید، ہم تو ہمیشہ رہنے والی ہیں، اب کبھی ہم ہلاک نہیں ہوں گے. طوبی لمن کنا لہ وکان لنا، خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کے لیے ہم ہیں اور جو ہمارے لیے ان کے لیے. اور بعض روایت میں یہ ہے، یہ روح البیان کی بات نقل کر رہا ہوں، واللہ اعلم بالصواب، جب یہ بات وہ جنتی عورتیں کہے گی تو دنیا کی عورتیں کہے گی کہ نحن المصلیات وما صلیتن، ارے ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں، تم نے تھوڑی نماز پڑھی ہے. وَنَحْنُ الصَّائِمَاتُ وَمَا صُمْتُنَّ، ہم نے تو روزے رکھے، تم نے تھوڑی روزے رکھے. نَحْنُ الْمُتَصَدِّقَاتُ وَمَا تَصَدَّقْتُنَّ، ہم نے تو صدقے دیے ہیں دنیا کے اندر، تم نے تھوڑی کو، تم تو جنت میں ہی بنائی گئی ہو. بھئی جنت کی جو عورتیں ہوگی وہ وہیں سے بنی ہوئی ہوگی، انہوں نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کچھ. دنیا کی عورتوں نے تو تکلیفیں کاٹی، تو وہ کیا کہے گی؟ نغلبہن واللہ غلب فغلبہن واللہ غلبنہن، یہ جو دنیا والی عورتیں ہیں وہ جنت والی عورتوں پر ضرور غالب آ جائے گی. ہاں،
خیر ظاہری بات ہے کہ ابھی حور عین کا تذکرہ تو یہاں آ رہا ہے، اوپر جو تذکرہ آیا ان کو تو کانہن الیاقوت والمرجان کہا ہے کہ وہ عورتیں تو یاقوت اور مرجان جیسی ہوگی. تو ان دونوں میں فرق تو رہے گا. دنیا والی عورتوں نے جو تکلیفیں کاٹی ہے، شوہر کی کڑوی کسیلی سنی اور گھر کے کام کرنا، بچے پیدا کرنا، بچوں کی پرورش کرنا اور شوہر کے سارے مزاج کو سنبھالنا، اتنا سارا، پھر بعد تو بیچاری باہر کام کرے اور کیا کیا، اس کے باوجود اللہ کے حکم کو پورا کرے تو کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا تو ان کو جنت کی سرداری بھی عطا فرمائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حور مقصورات فی القیام، وہ جو جنتی عورتیں ہوگی وہ حور ہوگی اور خیموں کے اندر رکی ہوئی ہوگی. یہیں سے علماء نے لکھا کہ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے آپ کو بند کر کے رکھے، یہ ان کی خوبی ہے. لیکن ہم لوگ مرد ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ دنیا دار ہو، اچھا جانتی ہو، کہا یار بہت اسمارٹ ہے یار، ایسی بیوی ہونی چاہیے، ایسا سوچتے. لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جنت والی عورتیں تو ایسی ہوگی جو خیموں میں بند رہیں گی. تو خیموں میں بند رہے گی، کہا سب ان کے پاس جائے گا، کھانا پینا ان کے پاس لے جایا جائے گا، ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں سمجھ رہے بات کو. حور مقصورات فی القیام، یہ حور کیا ہے؟ حور جمع ہے حورا کی. حورا سفیدی کو کہتے، کہا کہ آنکھ کی سفیدی اتنی سفید ہوگی اور آنکھ کی سیاہی اتنی سیاہ ہوگی جو خوبصورتی کا ایک حصہ ہے. ہاں اصل میں بہت زیادہ آنکھ میں سیاہی ہو وہ تو ہرنیوں کا حصہ ہے. انسانوں کے لیے تو بطور استعارہ اور ایسے یوز کیا جاتا ہے، اصل سیاہی تو ان میں ہوتی ہے، ہرنیوں میں. حور مقصورات فی الخیام، قاموس کے حوالے سے روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ حور کے معنی ہے جس کی آنکھ کی سفیدی بہت زیادہ سفید ہو اور سیاہی بھی بہت زیادہ سیاہ ہو، اور یہ اس کا جو آنکھ کا جو حلقہ ہے وہ بھی گول گول ہو، اور اس کی جو پلکیں ہیں، پلکیں یہ جفنا جس کو کہتے ہیں جفو کا، وہ بھی بالکل باریک ہو، اور اس کا سارا آزو بازو کا جو حصہ ہو وہ سفید ہو. یہ ہے حور، اس کا معنی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ بتلایا کہ یہ عورت جس کے آنکھ کی سفیدی بھی سخت اور سیاہی بھی سخت، ایسی عورت کو حورا کہتے ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت اپنے فضل سے عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.